अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर में हम बात करने जा रहे हैं ईरान अमेरिका जंग बंदी और इस हवाले से होने वाले मुज़ाकरात पर। साथ साथ पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी नाकाम हो चुकी है, बकौल भारत के मीडिया के ये तो होना ही था, क्योंकि मीडिएशन के हवाले से पाकिस्तान के तो कोई क्रीडेंशियल्स ही नहीं है। तो बासित साहब से जानेंगे क्विकली। बासित साहब, बताइएगा कि एक तो दूसरा जो मुज़ाकरात का राउंड है ये कब शुरू होने वाला है, होगा भी कि नहीं, और बाकी ये कि जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है भरपूर तरीके से, जो एक्सपेक्टेड भी था खैर भारत की जानिब से, कि पाकिस्तान के कोई क्रीडेंशियल्स नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है? हाँ, मुज़ाकरात का अगला दौर कब होगा उसके बारे में तो बाद में बात करते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा ये भारत की जानिब से और ख़ास तौर पर मीडिया की जानिब से जो इस वक्त एक नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है, और क्योंकि पहले दिन से ही देखा जाए तो भारत में एक बड़ी बेचैनी सी थी कि ये क्या हो गया, हम तो पाकिस्तान को आइसोलेट करने चले थे, बिल्कुल सो कॉल्ड टेररिस्ट स्टेट, यहाँ तो मामला ही बदल गया है, उल्टा हो गया है, सब तदबीरें उल्टी हो गई। अच्छा, लोग तो बहुत सी बातें कर रहे हैं, बल्कि वेस्टर्न मीडिया भी आप देखिए तो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान न्यूट्रल नहीं है, बल्कि हमारे अपने यहाँ भी काफ़ी बहुत से लोग हैं जो ये तनक़ीद कर रहे हैं कि पाकिस्तान का रुझान चूँकि अमेरिका की जानिब ज़्यादा है, हमारी डिपेंडेंस है इकनॉमिकली, और फिर हमारा डायस्पोरा भी वहाँ पे है, और फिर हमारी ज़रूरत है कि हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो सब्सटेंस शायद हमारा ईरान के साथ ताल्लुकात में नहीं है, तो लामहला हमारा जो रुझान है वो अमेरिका की जानिब है। तो जब ऐसी सूरत हाल हो तो मीडिएशन जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मीडिएशन के लिए पहली शर्त ये है कि जो मुल्क मीडिएट कर रहा है या मीडिएशन करवा रहा है वो कम से कम न्यूट्रल होना चाहिए। बिल्कुल। अब कौन सा मुल्क है जो बिल्कुल न्यूट्रल है? पहली बात तो ये है, ठीक है वो स्विट्ज़रलैंड कहेगा कि हम न्यूट्रल हैं, लेकिन कोई मुल्क भी न्यूट्रल नहीं होता, कुछ जगहों पे आके पोजीशन भारत आपको लेनी पड़ती है। True. और मैं इस बात पे मुझे कम से कम कहने में कोई आर नहीं है कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात की नोयत बिल्कुल मुख्तलिफ है जो कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की है, लेकिन पाकिस्तान ने जब से जंग शुरू हुई है, बल्कि उससे पहले भी जिस तरह अपने आप को पोजीशन किया वो बिल्कुल एक न्यूट्रल कंट्री की तरह था। छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ, अभी दूसरा राउंड हो रहा था ना, तैयारियाँ चल रही थी, तो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर जो हैं वो जहाँ अमरीकी एम्बेसी गए, सफारत खाने, वहाँ जस्ट बंदोबस्त देखना कि अरेंजमेंट्स क्या हो रही हैं, तो वो फिर ईरान के एम्बेसी भी गए ताकि ऑप्टिक्स ठीक रहें। ठीक है, हमारे ताल्लुकात की नोयत से मैंने पहले कहा मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की मीडिएशन जो है वो बड़ी ज़बरदस्त रही, इन द सेंस कि हमने एक न्यूट्रल स्टेट के न्यूट्रल पार्टी के तौर पे हमने अपने आप को पोजीशन किया। अब देखिए, मीडिएशन का मामला ये भी नहीं होता कि मीडिएशन जो मुल्क करा रहा हो वो कामयाब भी हो जाए। मीडिएशन की एक लिमिट्स होती हैं ना, असल मामला तो जो वॉरिंग साइड्स होती हैं, जो दो पार्टीज़ होती हैं, उनको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, कंप्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। अब वो तैयार हैं कि नहीं वो तो अब उन पर डिपेंड करता है, ज़्यादा इंहिसार इस चीज़ पे है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखिए तो पाकिस्तान की मीडिएशन बहुत हद तक कामयाब हुई। पहले तो देखिए हमने पहले सीज़ फायर करवाया 14 दिनों का, बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, 30-40 दिन वॉर को हो गए थे, और उसमें एक सीज़ फायर करवाना इन इटसेल्फ वाज अ ह्यूज चैलेंज। तो पाकिस्तान को वो बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फिर दूसरा राउंड यहाँ पे देखिए ना, जिस लेवल पे, हालांकि मैं इसके शायद इतने हक़ में नहीं हूँ कि सीनियर लेवल पे, वाइस प्रेसिडेंट लेवल पे आप नेगोशिएशंस स्टार्ट करें, मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि पहले वर्किंग लेवल पे कुछ स्पेड वर्क करना पड़ता है, कुछ वर्किंग लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है, ताकि जब सीनियर लीडरशिप आए तो प्लेटर पे रख के सब कुछ तैयार होकर उनको दिया जाए और वो सिर्फ साइन आकर सिग्नेचर अपना डाल दें। लेकिन चलिए, ये भी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी कि सीनियर लीडरशिप अमेरिका की जानिब से भी आती है और ईरान की जानिब से भी आती है, और फिर देखिए कि सिर्फ वो आई नहीं, बल्कि पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को कन्विंस किया कि आप आमने सामने बैठ के बात कीजिए। ओमान जब मीडिएशन करवा रहा था इस जंग से पहले तो इनडायरेक्ट टॉक्स हो रही थी, लेकिन पाकिस्तान को ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है हमारी मीडिएशन की कि हम दोनों वफूद को आमने सामने मेज़ की टेबल पे ले आए। ये कम बात नहीं है, जो इंट्रेंच्ड पोजीशंस हैं दोनों ममालिक की, उसमें ये कम बात नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की, ताकि कम्युनिकेशंस में कोई गैप ना हो, जो बात हो रही है वो आमने सामने हो,
جو پوزیشنز لی جا رہی ہیں وہ آمنے سامنے لی جا رہی ہیں. صحیح. اس کے بعد پھر ایک اور چیز دیکھیے, پہلا سیز فائر تو ہو گیا نا ایکسپائر 2 ہفتوں میں, پھر ہم نے ایک نیا سیز فائر بھی کروا لیا بالکل 21-22 اپریل کو. وہی پاکستانی ٹائم فریم بڑا کاوش, سینسٹیو تھا. وہ بہت سینسٹیو تھا اور بڑی ہماری کاوشوں سے وہ ہوا ہے. صحیح. اور اس میں یہ بھی ایک بلکہ چوتھی کامیابی میں کہہ سکتا ہوں ہو گئی کہ یہ جو سیز فائر ہے اس میں کوئی ٹائم پیریڈ نہیں دیا گیا کہ یہ 2 ہفتوں کے لیے 3 ہفتوں کے لیے, یہ انڈیفینٹ بھی ہے آپ کہہ سکتی ہیں, کیونکہ جب کوئی ٹائم فریم نہیں ہے, اس میں کوئی ڈیفائنڈ نہیں ہے ٹائم فریم, تو آپ کہہ سکتی ہیں کہ اوپن اینڈڈ ہے. تو اس میں ہمیں کافی ایک ونڈو مل گئی ہے جس میں پاکستان اپنی کاوشوں کو ڈبل ڈاؤن کر سکتا ہے, اسٹیپ اپ کر سکتا ہے. تو یہ چوتھی بڑی کامیابی ہوگی پاکستان کی. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ایک کریڈینشلز نہیں, مجھے تم پہ ہنسی آتی ہے. مجھے کوئی ایک بتا دیں کوئی ایسا ملک جو اس وقت پاکستان سے بہتر میڈیشن کروا سکے, یا اس کے پاس کیپیبلٹی ہو یا اسے کریڈینشلز ہوں. پاکستان کے علاوہ مجھے تو پوری دنیا میں سچی بات ہے کوئی ملک نظر نہیں آتا جو اس وقت پاکستان کا کردار ادا کر سکے. اور اس چیز کا اعتراف وائٹ ہاؤس کی جانب سے کیا گیا ہے. وائٹ ہاؤس کی جانب سے, بلکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بار بار کر رہے ہیں, ایران کی لیڈرشپ بار بار کر رہی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ جو ڈسٹریکٹرز ہیں جو پاکستان کے, وہ اس قسم کی باتیں کریں گے تو بھارت سے ہمیں اور توقع رکھنی بھی نہیں چاہیے. چلے ان کو تو بڑی پرابلم ہو رہی ہے, اگر پاکستان نہ ہو کیا اس میں سے کوئی 50% بھی پاسبلٹی ہے جو کچھ پاکستان نے کر کے دکھایا ہے کہ 50% بھی اس جتنا بھارت کر سکے؟ دیکھیے یہ کہنا بہت مشکل ہے منتہا, لیکن میں پھر بھی یہی کہوں گا بھارت بھی ایک امپورٹنٹ ملک ہے, لیکن بھارت کے وہ کریڈینشلز نہیں ہیں جو پاکستان کے ہیں اس معاملے میں کم از کم. کیونکہ اس وقت جو ہماری ایک وارمتھ ہمیں وائٹ ہاؤس میں نظر آتی ہے پاکستان کے لیے, اس کے محرکات جو بھی ہوں, میں اس سے بحث نہیں کر رہا. بہت سے لوگ اس کو بھی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ہم نے بہت سے مراعات دی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے قریبی رشتہ داروں کو, اینڈ سو آن اینڈ سو. وہ ایک الگ بحث ہے, میں اس پہ نہیں جانا چاہ رہا. لیکن ایک وارمتھ ہے, ایک ہم پہ ایک ٹرسٹ کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ اس وقت کا جو وائٹ ہاؤس ہے, تو ہمارے لیے ایک بہت بڑی اسٹرینتھ ہے. مجھے یہ بتائیے کہ ایران کے لیے اور کون سا آپشن ہے, ایران کے لیے اور کون سا آپشن ہے جس کو وہ بہتر طریقے سے کر سکتا ہے اس پہ ریلائے. بھارت سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھارت کے اسرائیل سے جو تعلقات ہیں, اس حملے سے پہلے تو مودی صاحب اسرائیل کا سرکاری دورہ کر رہے تھے 2 دن پہلے, تو اسرائیل جو ہے ایران بھارت پہ کرے گا. اور جس طریقے سے بھارت نے امریکہ کے ساتھ جو ہے رشیا کو آئل لینا بند کر دیا, ایران سے آئل لینا بند کر دیا, چابہار بندرگاہ پہ جو انویسٹمنٹ تھی اس کو بند کر دیا, تو ایران بھارت پہ ریلائی کرے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بھارت کے تو کریڈینشلز ہے ہی نہیں اس معاملے میں. بلکہ دیکھیے عمان جیسا ملک جو کہ نیوٹرل ملک تھا یا ہے بھی ابھی بھی, وہ بھی صحیح معنوں میں وہ اپنے آپ کو خلیجی ممالک کے ساتھ کھڑا کرتے ہیں نا, گو کہ نیوٹرل پوزیشن لیتے ہیں, بٹ ان اینی کیس ان میں وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو پاکستان میں ہے. پاکستان ایک نیوکلیئر ویپن اسٹیٹ ہے, ہمارا ایک کریڈینشلز ہیں ہمارے, کوئی ہم مڈل پاور ہیں. تو اس وجہ سے پاکستان سے بہتر, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں, کوئی اور ملک نہیں ہے جو پاکستان کی جگہ لے سکے. اس لیے ایران بھی دیکھیے ابھی تک پاکستان کے ساتھ وہ رویہ اختیار نہیں کر رہا, اور امریکہ بھی نہیں کر رہا. دونوں پاکستان کے ساتھ بڑا کلیئرلی اس کو ہینڈل, پاکستان کو بھی ہینڈل کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کہیں وڈرا نہ کر جائے اس میڈیشن سے, کیونکہ دونوں کے انٹرسٹ میں ہے کہ پاکستان میڈییٹ کرواتا رہے, کیونکہ ان کو ایک میڈییٹر کی ضرورت تو ہے نا. بالکل. وہ اپنے طور پہ, اور جب تک نیگوسیشنز نہیں ہوں گی اس وقت تک کوئی معاہدہ نہیں ہو سکتا. اس لیے دونوں کی مجبوری پاکستان ہے, اور پاکستان کو یہ بات ٹھیک ہے, ہمیں اس کا احساس تو ہوگا, لیکن ہم پھر بھی حتی الوسع کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم نیوٹرل طریقے سے اس بات کو آگے لے جا سکیں. اچھا, میرا ابھی بھی خیال ہے, بہت سے لوگ یہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ایران تو چلے گئے فیلڈ مارشل عاصم منیر. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید یہ دوسرا دور, اس سے ہم اگلے سیگمنٹ میں بات کرتے ہیں, جو آپ نے پہلا سوال پوچھا تھا نا کہ دوسرا دور کب ہوگا. مجھے لگتا ہے کہ کہیں اچھا ہوتا اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر اپنے ایران کے دورے, جو 3 روزہ دورہ تھا, اس کی فوری بعد وہ امریکہ چلے جاتے. اب آئی ایم ناٹ پریوی ٹو ان سائڈ ڈیٹیلز, کیونکہ پہلے تو یہی خبریں آ رہی تھیں نا کہ فیلڈ مارشل جا رہے ہیں, ایران کے وزٹ کے فوری بعد وہ جائیں گے امریکہ. اچھا, انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو ٹیلی فون پہ بات کی, لیکن خود جا نہیں سکے. میرا اپنا خیال ہے کہ اگر وہ چلے جاتے تو شاید اس وقت جو ایک امپاس سا بنا ہوا ہے, وہ کلیئرٹی نہیں ہے
کہ یہ کب ہوگا, اتنا ڈیلے کیوں ہو گیا, تو شاید یہ موقع نہ آتا, کیونکہ ٹیلی فون پہ گفتگو اور ہوتی ہے, فیس ٹو فیس ملاقات کی بات اور ہوتی ہے. یہ بھی ممکن ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کوئی وقت نہ دیا ہو, ٹائم, لیکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے اس وقت ایک بہت بڑا ایشو ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ملاقات نہ کرتے. چلیے ایک تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا جو اسکیجول ہے بڑا ٹائٹ ہے, لیکن باقی ٹیم تو موجود ہے نا, جے ڈی وینس ہیں, باقی جو لوگ پاکستان آئے تھے وہ بھی موجود ہیں, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں تھا. لیکن اگر فیلڈ مارشل عاصم منیر چلے جاتے واشنگٹن, تو اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں اپنا ہارموز کا سارا معاملہ وہ اتنا سنگین نہ ہوتا. کہیں نہ کہیں ہم امریکہ کو یہ باور کروا سکتے, ان کو کنونس کر لیتے کہ آپ یہ جو اپنے وار شپس ہیں ان کو آپ وڈرا کیجئے. آپ بے شک اس کا اعلان مت کیجئے, لیکن آپ وڈرا کر لیجئے. اور ایران تو پہلے ہی تیار ہے ری اوپن, اس نے تو ری اوپن کر دیا تھا نا اسٹریٹ آف ہارموز, ان کا تو مسئلہ نہیں تھا. اس وجہ سے میرا اپنا خیال ہے کہ شاید یہاں پہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں نہیں گئے, کیونکہ جانا تو تھا. اگر یہ وزٹ ہو جاتا میٹریلائز تو شاید آج ہم دوسرا دور بھی ہو جاتا, اور شاید ہم فریم ورک ایگریمنٹ کی تیاریاں کر رہے ہوتے, شاید کر بھی چکے ہوتے. لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ میڈیشن میں اور اس قسم کے جو مسائل اتنے گھمبیر ہوں, اتنے ڈیپ روٹڈ ہوں, تو یہ چیزیں ساری ایکسپیکٹڈ ہیں. جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی بھی ذی شعور شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ ایک ہی ملاقات میں, ایک ہی نشست میں تمام مسائل حل ہو جائیں. یہ ناممکن سی بات ہے. اگر یہ 2-3 نشستوں میں بھی ہو جاتے ہیں تو آئی ووڈ سے کہ اٹس اے میریکل, کیونکہ اتنے زیادہ مشکل مسائل ہیں. تو اگلے سیگمنٹ میں ڈسکس کرتے ہیں. جی شور, لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر.